حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور آپ کے نام پر قرآن پاک میں ایک سورت سورہ یونس کے نام سے موجود ہے۔ ان کا قصہ قرآن پاک کے اندر ایک انوکھا قصہ ہے اور آپ کا زمانہ 784 سے لے کر 807 قبل مسیح کے درمیان بتایا جاتا ہے۔ آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، یعنی بنی اسرائیل یا یعقوب علیہ السلام کی نسل سے، جن کا لقب اسرائیل تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر مبارک 28 سال تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ آپ کا نام یونس ہے اور والد کا نام متا بن شتا ہے۔ بعض علماء کے مطابق متین کی والدہ کا نام ہے، جیسا کہ ابن کثیر نے فرمایا کہ متا ان کی والدہ کا نام ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ان کی والدہ مریم کی طرف سے یعنی کہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ نینوا عراق کے شمال میں موجود محصل نام کا ایک مشہور شہر ہے جو کہ دریائے دجلہ پر آباد ہے اور ترکی اور شام سے قریب تر ہے، جس کے قدیم کھنڈرات آج بھی دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر پائے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اسی جگہ پر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم بھی آباد تھی جن پر عذاب نازل ہوا تھا۔ نینوا کے لوگ بت پرستی کرتے تھے اور کفر و شرک کے اندر مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو بار بار ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا۔ ان کی ہدایت کی کوشش کرتے رہے مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے نہ صرف اللہ تعالیٰ کے رسول کو جھٹلایا بلکہ ایمان لانے سے بھی انکار کر دیا۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے، انہیں دھمکیاں دیں اور ان کی دعوت کا مذاق اڑایا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ جان لیا کہ یہ لوگ کسی بھی صورت ایمان لانے والے نہیں ہیں تو انہوں نے خبر دی کہ بہت جلد تم لوگوں پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور اب تم اللہ کے غضب کا بس انتظار کرو۔ یہ سن کر شہر کے لوگ اس لیے بھی گھبرا گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہی، اور وہ واپس آ کر کہنے لگے، دیکھو اگر یونس علیہ السلام رات اسی شہر میں گزارتے ہیں تو سمجھ لو کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اگر انہوں نے شہر کے اندر رات نہ گزاری تو یقین کر لینا کہ ضرور اس شہر پر عذاب آنے والا ہے۔ رات کو لوگوں نے دیکھا کہ یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے۔ چاروں طرف سے کالے بادل اچانک سے آسمان کو گھیرنے لگے، ہر طرف سے دھواں اٹھا شہر پر چھا گیا، اور یہ وحشت ناک منظر دیکھ کر شہر کے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ واقعی عذاب آنے والا ہے۔ تو یہ تمام لوگ حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکلے مگر وہ دور دور تک کہیں بھی نظر نہ آئے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا، چنانچہ شہر کے تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈر کر اٹھے اور عورتوں، بچوں، مویشیوں کو ساتھ لے کر پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل کی طرف نکل گئے اور رو رو کر سچے دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار کیا اور اعلان کرنے لگ گئے۔ سب کے سب استغفار کرنے کے اندر مشغول ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر گر گرا کر دعا کرنے لگے کہ جو ظلم ہم نے ایک دوسرے پر کیے تھے ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، اور جتنی بھی حق تلفیاں ہم نے ایک دوسرے کی ہم آپس میں معافی تلافی کر کے توبہ کرتے ہیں، اور سچی توبہ کر کے خدا سے یہ وعدہ کیا کہ یونس علیہ السلام نے جو کچھ بھی خدا کا پیغام ہم تک پہنچایا ہم اس پر سچے دل سے ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی یہ بے قراری و گریہ زاری پر رحم آیا اور اس عذاب کو ہٹا لیا گیا۔ تمام لوگ شہر کے اندر امن و چین کے ساتھ رہنے لگے، اور اس واقعے کو قرآن مجید کے اندر بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان لانا اسے نفع دیتا۔ ہاں، یونس علیہ السلام کی قوم جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی کے اندر ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک دنیاوی فوائد سے انہیں بہرامند رکھا۔ مطلب یہ کہ جب بھی کسی کی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو عذاب آ جانے کے بعد ان کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دیتا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے بادل آ جانے کے بعد جب یہ لوگ ایمان لے آئے تو ان سے عذاب کو اٹھا لیا گیا،
کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ عذاب ٹل جانے کے بعد جب یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو آپ نے شہر کے اندر عذاب کا کوئی آثار نہیں دیکھا۔ کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی قوم کی طرف تشریف لے جائیے، تو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، میں کس طرح سے اپنے قوم کے اندر واپس جا سکتا ہوں؟ میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا، مگر عذاب نہیں آیا تو اب تو یقیناً وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے۔ یہ فرما کر آپ غصے سے شہر سے واپس چلے گئے اور دریا کے کنارے ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ پورا دن یہ کشتی سمندر کے اندر سکون سے چلتی رہی، لیکن اچانک ہی اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگیں۔ لوگوں نے اپنا ساز و سامان سمندر کے اندر پھینک دیا کہ کشتی کا بوجھ کچھ کم ہو سکے، لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا، اور یہ کشتی جب کھلے سمندر کے درمیان میں پہنچی تو کھڑی ہو گئی۔ یہاں پر سخت طوفان آیا، یہاں تک کہ سب کو اپنی موت کا اور کشتی کے ڈوب جانے کا یقین ہو گیا۔ اس وقت کے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ وہی کشتی سمندر کے اندر کھڑی ہو جاتی ہے جس کشتی کے اندر کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی والوں سے فرمایا کہ میں وہی غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں، مجھے کشتی سے باہر پھینک دو۔ لیکن کشتی والے ان کی پاک بازی سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور آپس میں یہ طے کیا کہ قرآن دازی کی جائے۔ چنانچہ کشتی والوں نے 3 دفعہ قرآن دازی کی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، لہٰذا مجبور ہو کر آپ کو سمندر کے اندر پھینک دیا گیا اور یہ لوگ کشتی لے کر روانہ ہو گئے۔ فوراً ہی ایک مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ یہ آزمائش آپ پر اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کی کیونکہ آپ کا اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے جانا آپ کی اپنی مرضی سے تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم نہیں دیا تھا کہ اپنی قوم کو چھوڑ کر جاؤ، لیکن آپ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اجازت یا وحی کا انتظار کیے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ مچھلی کے پیٹ کے اندر جہاں اندھیرا تھا اب قید ہو چکے تھے اور باہر نکلنے کی کوئی بھی امید نظر نہیں آتی تھی۔ جب آپ پوری طرح سے مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے تو آپ کو خیال ہوا کہ کہیں میں مر تو نہیں چکا، لیکن جب آپ نے اپنے ہاتھوں پیروں کو حرکت دی تو پتہ چلا کہ آپ زندہ ہیں۔ آپ نے وہیں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت شروع کی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، میں نے تیرے لیے اس جگہ مسجد بنائی جہاں کوئی اور نہ پہنچا ہوگا۔ اسی حالت کے اندر آپ نے آیت کریمہ یعنی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اندھیری کوٹری سے نجات دی اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو اگل دیا۔ آپ اس وقت بہت ہی کمزور ہو چکے تھے، جیسے پرندوں کے بچے ہوتے ہیں یا بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ صرف سانسیں چل رہی تھیں لیکن ہلنے جلنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے اس جگہ کدو کی ایک بیل اگی ہوئی تھی اور آپ اس کے سائے کے اندر آرام کرتے رہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک جنگلی بکری بھی بھیج دی جو کہ زمین کی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی تھی۔ وہ صبح شام آپ کو دودھ پلاتی، پھر جب آپ کے اندر کچھ طاقت آ گئی تو آپ اپنی قوم کے اندر دوبارہ تشریف لے گئے اور اب کی بار لوگ انتہائی محبت اور احترام کے ساتھ آپ سے پیش آئے اور آپ پر ایمان لائے۔ حضرت یونس علیہ السلام درخت کے سائے کے اندر جھوپڑی بنا کر رہنے لگے تھے۔ چند دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ یہ بیل سوکھنے لگی تو یونس علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو مخاطب کیا اور فرمایا، یونس تم اس بیل کے سوکھنے پر کتنے دکھ کا اظہار کر رہے ہو جو کہ ایک حقیر سی چیز ہے، لیکن تم نے یہ نہیں سوچا کہ نینوا کی 1,00,000 سے زیادہ آبادی جس کے اندر انسان اور جانور بھی شامل ہیں، اس کو ہلاک کر دینے کے اندر کیا ہم کو کوئی ناگواری نہیں ہوگی، اور کیا ہم اس کے لیے اس سے زیادہ شفیق اور مہربان نہیں ہیں؟ جتنا تجھ کو اس بیل سے محبت ہے جو تم وحی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بد دعا کر کے ان کے درمیان سے نکل آئے۔ ایک نبی کی شان کے نزدیک یہ نامناسب تھا کہ وہ ایک قوم کے حق کے اندر عذاب کی بد دعا کرے اور ان سے نفرت کر کے الگ ہو جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر مانگی تھی، یعنی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا اگر کوئی بھی مسلمان اپنے کسی مقصد کے حصول کے لیے ان کلمات کے ساتھ مانگ کر دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدو کو بھی بہت پسند فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کا درخت ہے۔ اس درخت کو جس کا تنا نہ ہو یعنی بیل ہو، اس کی عمر تقریباً 1 سال سے زیادہ نہیں ہوتی۔ کدو کے اندر اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ یہ بہت جلدی اگتا ہے اور بہت جلدی بڑھتا ہے۔ اس کے پتوں کا سایہ گھنا ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ اس کے پاس مکھیاں نہیں آتی۔ یہ کھانے کا بھی کام دے جاتا ہے اور چھلکے اور گودے سمیت لوگ اسے کھا بھی جاتے ہیں۔ آج کے موجودہ سائنسی دور کے اندر بنا ثبوت کے اگر کوئی شخص یہ بات کرے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے کوئی شخص 40 دن تک ایک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہا اور بعد میں زندہ بچ گیا تو یقیناً کوئی بھی آپ کی بات کا یقین نہیں کرے گا، بلکہ لوگ آپ کو دیوانہ یا پاگل کہنے لگیں گے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں اس وقت بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس حقیقت کا مشاہدہ خود کر چکے ہیں اور دنیا کے سب سے بڑے سمندری جانور یعنی ویل کے پیٹ کے اندر حادثاتی طور پر پہنچ کر نہ صرف زندہ بچ گئے بلکہ پوری دنیا کو اپنی ایک کہانی بھی بیان کی۔ کوئنز کالج آکسفورڈ کے ڈاکٹر امرزون جان ویلسن اور واقعہ بائبل کے اندر بھی موجود ہے، تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ رہنے کے بارے میں جب تحقیق کی کہ حقیقت کا پتہ لگایا جا سکے، جس کے بعد انہوں نے ایک ریسرچ پیپر پبلش کیا۔ ویل مچھلی کے پیٹ کے اندر سانس لینے کے لیے کافی زیادہ آکسیجن بنیادی ضرورت ہے۔ اس کے پیٹ کا ٹمپریچر 201 ڈگری فارنہائٹ ہوتا ہے جو کہ انسان کے لیے بخار کا ٹمپریچر مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ویل مچھلی کچھ ہزار سال پہلے نہیں بلکہ آج سے 50 ملین سال پہلے بھی اس طرح سے سمندروں کے اندر موجود تھی۔ یہ مچھلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور کے اندر بھی موجود تھی۔ اس کے بارے میں ایک حدیث کچھ اس طرح سے بیان ہوتی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم 300 سواروں کو ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ ان علاقوں کی طرف جانے کو کہا۔ ہمارا راشن ختم ہو گیا، خوراک کی اتنی کمی ہو گئی کہ ہم نے کانٹے دار جھاڑیاں بھی کھائیں، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک سمندر کے کنارے پر ایک بہت بڑی مچھلی موجود ہے۔ ہم نے اس مچھلی کو آدھے مہینے تک کھایا اور پھر ابو عبیدہ بن جراح نے ایک دن اس مچھلی کی پسلی لی اور کھڑا کیا تو ایک اونٹ پر سوار ایک آدمی اس پسلی کے نیچے سے گزر گیا۔ مدینہ واپس آ کر ہم لوگوں نے اس مچھلی کا گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے اندر پیش کیا تو انہوں نے اسے قبول فرما لیا۔ اس مچھلی کو امبر کا نام دیا گیا اور تحقیقات سے معلوم ہوا کہ دواؤں کے اندر استعمال ہونے والا امبر اسی مچھلی کا فضلہ ہے، یعنی کہ یہ ویل مچھلی تھی۔ 1890 میں ایک جہاز فاکلینڈ کے قریب ویل مچھلی کا شکار کر رہا تھا جس میں کئی لوگ سمندر میں گر پڑے اور ویل مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ بڑی کوششوں کے بعد 2 دن کے بعد یہ مچھلی پکڑ لی گئی اور جب اس کا پیٹ کاٹا گیا تو لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جیمز بالکل زندہ سلامت موجود تھا۔ البتہ اس کا جسم مچھلی کی اندرونی تپش کی وجہ سے سفید ہو گیا تھا، لیکن 14 دن کے علاج کے بعد بالآخر وہ صحت مند ہو گیا۔ بالکل اسی طرح سے 1998 کے اندر ایک سمندری جہاز فاکلینڈ کے اندر ویل مچھلیوں کا شکار کر رہا تھا تو اس کا بارکلے نامی ملاح سمندر کے اندر گر پڑا۔ اسے بھی ایک ویل مچھلی نے نگل لیا اور اتفاق سے یہ مچھلی پکڑی بھی گئی۔ پورے جہاز کا عملہ اسے کلاڑیوں سے کاٹنے لگا اور یہ کام 2 دن کے اندر جاری رہا، لیکن اچانک اس مچھلی کا پیٹ ہلتا محسوس ہوا۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ ویل مچھلی کوئی زندہ مچھلی نگل گئی ہے، لیکن جب اس مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو چربی کے اندر لتڑا ہوا بارکلے وہاں پر موجود تھا اور 2 ہفتوں کے علاج کے بعد وہ ہوش میں آ گیا اور صحت مند ہونے کے بعد اس نے اپنی آپ بیتی سنائی کہ جب میں سمندر میں گرا میں نے پانی کے اندر ایک شدید سرسراہٹ محسوس کی جو کہ ایک ویل مچھلی کی دم سے پیدا ہو رہی تھی اور میں اس کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ اچانک میں نے خود کو ایک اندھیرے والی جگہ کے اندر محسوس کیا اور اپنے آپ کو ایک نرم اور تنگ راستے سے گزرتا ہوا محسوس کیا۔ یہاں پر مجھے بہت زیادہ پھسلن محسوس ہوئی۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ میں ایک بہت ہی کھلی جگہ کے اندر پہنچ گیا ہوں جس کے ارد گرد نرم اور چکنی دیواریں کھڑی ہیں جنہیں میں نے اپنے ہاتھ سے چھوا، جس کے بعد مجھ پر یہ حقیقت کھلی کہ میں ویل مچھلی کے پیٹ کے اندر موجود ہوں۔ میں نے خوف کی جگہ اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کی کیونکہ یہاں کی خاموشی میرے کانوں اور دماغ کے لیے جان لیوا تھی۔
میں موت کو لبیک کہنے کے لیے تیار ہونے لگا۔ یہاں پر روشنی بالکل بھی موجود نہیں تھی، البتہ میں سانس لے سکتا تھا۔ سانس لینے پر ہر بار ایک عجیب سی گرمائش میرے اندر چلی جاتی۔ آہستہ آہستہ میں کمزور ہوتا چلا گیا اور اپنے آپ کو بیمار محسوس کرنے لگا، اور اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اور جب میں نے آنکھ کھولی تو اپنے آپ کو جہاز کے کپتان کے کمرے کے اندر پایا، اور اب میں آپ کے سامنے ہوں۔ یہ خبر اخباروں کی شہ سرخیوں کے اندر شائع ہوئی تو سائنس کی دنیا کے اندر ایک تہلکہ مچ گیا۔ کئی نامہ نگاروں نے اس شخص کا انٹرویو لیا۔ ایک مشہور سائنسی میگزین کریٹر مسٹر ایم ڈی پول نے اس واقعے میں تحقیق کے بعد اس کی تصدیق کی اور لکھا کہ اس حقیقت سے سچا ہو جانے کے میں تسلیم کرتا ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق آسمانی کتابوں کے اندر جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ ہر بحرو بالکل صحیح ہے، اور اس میں شک کرنا ایک زندہ حقیقت کو جھٹلانے کے برابر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے قصے کے اندر یہ سبق ہے کہ کسی بھی حال کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہدایت تو بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ آپ کا کام تو صرف ہدایت کا پیغام پہنچانا ہے، لیکن ہدایت دینا یا نہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور یہ بھی کہ قرآن کریم کا یہ ایک لفظ حق اور سچ ہے کہ جسے آج نہیں تو کل سائنس سچ ثابت کرنے کے قابل ہو جائے گی۔